یہ نماز والا گھر ہے۔ اس نے اس وقت بھی قرآن نہیں چھوڑا جب سر نو کے نیزہ پہ پہنچ گیا۔ یار سوچ تو صحیح، امام حسین کا صدقہ، آپ تو سارے مومن ہیں، خدا نخواستہ آپ سے نہیں، محاورتاً خطابت میں ایسا فکرہ، سوچ تو صحیح، جس نے کٹی گردن سے قرآن نہیں چھوڑا، جب اس کے ماتمی کے گھر سے گانے کی آواز آتی ہوگی، بی بی زہرا دعا دیتی ہوگی، گھر میں مجلس ہو بی بی فاطمہ آتی ہے، گانا چلے ہندا آتی ہے۔ تو جن سے تعلق رکھتا ہے ان سے اصلی تعلق جوڑ، ذرا اصلی شیعہ بن کے تو دیکھ، پھر دیکھ تجھ پہ برکت کیسے پڑتی ہے، تجھ پہ رحمت کیسے آتی ہے۔ فرمان معصوم سن، تسلیم کر، سچ ہے، سائیوں نے فرمایا ہے، بسم اللہ، ماننے کے لیے تیار ہو۔ کتنا مشکل تھا مسلم ابن عقیل کے لیے جب حسین کہہ رہے تھے کوفے چلا جا۔ عباس ہو مسلم ہو، قبلہ پوری زندگی حسین کو کیوں نہیں کہا؟ اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ خود ذمہ دار ہے، میں اپنی ذمہ داری کا خود ذمہ دار ہوں، علم ہے میرے سامنے، کبھی نہیں کہا حسین نے حکم دیا ہو، انہوں نے پوچھا ہو کیوں؟ حکم ہوا اطاعت شروع۔ مسلم سفیر کے لیے دو گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے، میری بھری فوج میں سے جسے چاہے لے جا۔ رو کے فرماتے ہیں پھر تیری فوج کیوں گھٹاؤں، محمد اور ابراہیم کو دیکھ لیتا۔ شعبان کا مہینہ تھا، جب جناب مسلم تیار ہونے لگے، خیمے میں آئے۔ یہ جانتے ہو کہ غازی کا مسلم سے کیا رشتہ تھا؟ عباس کی بہن مسلم کی زوجہ ہے۔ تم تو لاہور میں رہتے ہو، بڑے خوش قسمت ہو، روز سواری کر سکتے ہو۔ میں دارین قربان کروں، دنیا کی ہر زبان میں حسین کی مجلس ہوتی ہے، وہ زبان نہیں بنی جس میں حسین کی مجلس ہو۔ آپ نے دنیا دیکھی ہے، ہر زبان میں لوگ حسین حسین کرتے ہیں، ہر زبان میں لوگ حسین کو روتے ہیں۔ خود امام رضا بادشاہ کے حرم میں ایک دن میں 27 سے زیادہ زبانوں میں مجلس ہوتی ہے، تو زبان امام رضا کے بیٹے کو گواہی دی۔ لیکن جو تاثیر سائیوں نے سرائکی کو عطا کی ہے وہ کسی زبان کو نہیں ملی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ امام علیہ السلام کی ایک حرم تھی یا کنیز جن کا تعلق سندھ سے تھا، واقع کربلا میں ساتھ تھی، شام کے زندان میں ساتھ تھی۔ واپس آئے تو امام نے کہا وطن جا، اپنے علاقے والوں کو ہماری کہانی سنا۔ یہ وہ زبان ہے سرائکی جس میں ذاکری نازل ہوئی۔ 4 سطریں پڑھتا ہوں بابا سید علی شاہ سرکار کی، سرکار کا مدازہ سرکار بابا سید علی شاہ صاحب ملک صاحب، وہ فرماتے ہیں ایسے بازو پکڑا عباس کا اور مسلم علیحدہ لے گیا، علیحدہ لے جا کے مسلم وصیت کر کے فرماتا ہے تیرے نال ہے پور شریفاں دا، تیرے نال ہے پور شریفاں دا، نہ دین کو سفر کرامی، تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں ہر کہہ کو صبر دیوامی۔ چوتھی لائن پہ توجہ کرنا، تیرے غیرت مند کل فوجی ہیں ہر کہہ کو صبر دیوامی، ناموس دا غازی جتھا لفظ آوے سر تھڑ دی بازی لامی، توڑے اپنی بھیڑ دی قید ونی نہ زینب قید دا۔ شفیر نے خدا حافظ کہا، شفیر کوفے پہنچا، ظلم کی آندھی چلی،
بچے الگ ہو گئے، مسلم الگ۔ رات کے اندھیرے میں کوفے کی گلیوں میں شفیر حسین تنہا چلنے لگا کہ جتنی دعائیں ہیں خدا صحت والوں کو صحت دے، مقروضوں کے قرض ادا کرے، جو بیٹیاں گھروں میں بیٹھی ہیں شہزادی کونین کا صدقہ خدا ان کے نصیب نیک کرے، جو بیاہی گئی ہے بیوی انہیں ان کے گھروں میں خوش رکھے، آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ خدا بند قدوس آقا نسیم عباس صاحب، قبلہ محمد عباس قمی صاحب اور حافظ تصدق حسین صاحب کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، اور جتنے مومنین و مومنات جہاں جہاں سے سنی شیعہ بیٹھے ہیں، امام حسین کی ماں سب کی جھولیوں کو اپنے بچوں کے صدقوں سے لبریز فرما دے۔ فکرہ سننا عزاداران امام مظلوم اپنے امام کی طرح تنہا مسلم کوفے کی گلیوں میں روتا ہوا، اور رات کے پچھلے پہر کی خاموشی کے خوف کو اس سے پوچھو شہر بھر میں جس کا گھر کوئی نہ ہو، جن کے گھر نے کائنات کو عبادت سکھائی تھی، وہ تنہا کوفے کی گلیوں میں ہے۔ ایک دروازہ کھلا ہوا ہے، اس میں ایک بڑھیا بیٹھی ہوئی ہے، اس کو زمانے کی شاید پرواہ نہیں، اس کے بڑھاپے نے اسے بے خوف بنا دیا تھا، شریفی کی وجہ سے کوئی ڈر نہیں۔ مسلم قریب ہے، اس عورت کا نام ہے توہ، سارے جانتے ہو، ایک رات خدمت کی ہے اس نے سیدوں کی، رہتی دنیا تک نام زندہ ہے۔ جہاں مجلس ہوتی ہے ذاکر مولوی نام لیتے ہیں، کیوں؟ اس نے حسین کی خدمت کی، جو حسین کی خدمت کرے اس کا نام قیامت تک نہیں ملتا ہے۔ کہنے لگے کنیز خدا پانی ملے گا؟ بوڑھی نے دیکھا، کہا تو کون ہے؟ کہا پیاسا، تعارف نہیں کرانا چاہتا تھا۔ پانی کا جام لے کر آئی، پانی پیا تو رات کا چلتا چلتا تھک گیا تھا، بس ایسے زمین پر بیٹھا یا بڑھیا تڑپ گئی۔ کہا بھائی تجھے کوفے کے حالات پتہ نہیں؟ مسلم فرماتے کیا ہوا کوفے؟ کہا ابن زیاد کے فوجی کتوں کی طرح حسین کے سفیر کو ڈھونڈ رہے ہیں، جلدی کر اپنے گھر چلا جا۔ رو کے آواز آئی میرا کوئی گھر نہیں، میں غریب الوطن ہوں۔ آواز آئی تو کہاں کا رہنے والا ہے؟ کہا میں مدینے کا رہنے والا ہوں۔ تڑپ کے کہتی ہے پھر میرے مولا حسین کو جانتا ہے؟ مسلم تڑپ کے کہتے ہیں جیسے میں جانتا ہوں ویسے کوئی نہیں جانتا، میں اسی کا سفیر مسلم ہوں۔ پتہ چلا مسلم ہے، بڑھیا تڑپی اور تڑپ کے ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے اب تک پتہ نہیں تھا، اگر بولنے میں ذرا اونچا بول گئی ہوں تو مجھے معاف کر دینا، فاطمہ زہرا سے میری شکایت نہ کرنا، اور تو میرے مرشد حسین کا سفیر ہے، یہ گھر تیرا ہے، آ میرے گھر آ جاؤ۔ مسلم گھر آئے، امام نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری تھی، مسلم نے بھی آخری رات عبادت میں گزاری، مصلی پہ فجر پڑھ کے فارغ ہوا، یا مومنہ کے گھر کو فوجیوں نے گھیرا، اِنَّ لِلَّهِ پڑھ کے مسلم نے تلوار اٹھائی، باہر نکلنے لگا، دروازے میں بڑھی آ گئی، کہتی ہے خدا کے لیے باہر نہ جانا، میرے گھر رہ کے لڑ، میں بیوی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ مسلم تڑپ کے کہتے ہیں میں ہوں ہاشمی، دشمن ہے کمینوں، اگر کوئی فوجی تیرے گھر آ گیا میں مرنے سے پہلے مر جاؤں گا۔ اے مومنہ کے گھر میں فوجی کو نہ گھسنے دینے والے ذرا شام قریبہ میں آ کے دے، فوج زینب کے خیموں میں، ماتم کرو، ماتم کر کے فکرہ سنو، فوجیں ہیں، زینب کا خیمہ ہے، آوازیں آ رہی ہیں لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، رونا نائے نظر جھکا لیا کرو، لوٹو تبرکات علی و بطول کو۔ آیا مسلم باہر نکلا، جنگ کی، بڑی دلیری سے لڑا، کربلا میں جو بھی لڑا حسین کے علاوہ اسے پتا تھا میرے پیچھے کوئی ہے۔ مسلم وہ بہادر ہے جو اکیلا لڑتا رہا، فوجوں پہ فوجیں آتی رہی۔ ابن زیاد کہتا ہے
कितने बंदों को पकड़ना चाहते हो? का एक, का इतनी फौज? जालिम जवाब में लिखता है कि कूफे का बनिया बकाल नहीं, ये हाशिम का खून है। कमीना लिखता है फिर दुनिया इकट्ठी कर ले, हाशमियों पे हम तलवार से फतह नहीं पा सकते। तुझे पता नहीं हमने जब भी हाशमी मारा है धोखे से मारा है। जालिमों ने धोखे से गड्ढा खोदा, शेर की तरह हुसैन का शेर लड़ते लड़ते अचानक इन जालिमों ने रस्सी खींची, मुस्लिम का पांव रस्सी में उलझा, मुस्लिम गिरा। अब मैं देखता हूँ जिसके दिल में गोश्त का लोथड़ा है, पत्थर का दिल नहीं, कुएं में गिरा है मुस्लिम। लंबे लंबे नेज़े उठा के फौजें नेज़े मारने लगी, तीर जोर जोर से मारने लगे। जिसका दिल करे मातम जरूर करे। इधर गरीब को कोई जख्म लगता, खून साफ करके रो के कहता आज मेरा गाजी होता, आज मेरा अकबर होता। मातम करके और मौला तुम्हें कोई गम न दे। उस हुसैन के गम में रोने वालों, कायनात के किसी गम में न रो। हाथों में हथकड़ियां, पाँव में बेड़ियां, कमर में लंगर, गर्दन में तोप, मुस्लिम दरबार में दाखिल हुआ। एक सिपाही कहता है मैं दरवाजे पे खड़ा मुस्लिम को देख रहा था, मुस्लिम जा रहा था। ये कौन सी तारीख थी? ये 9 ज़िलहज थी। यही सिपाही कहते मेरी जो ड्यूटी दरवाजे पे थी, मैंने 9 ज़िलहज को मुस्लिम को दरबार में जाते देखा। फिर इसी सिपाही ने 13 मुहर्रम को ज़ैनुल आबिदीन को आते देखा। सिपाही कहता है मुझसे रहा न गया, मैं सज्जाद के करीब गया। मैंने कहा सज्जाद तू इमाम है। मुस्लिम इमाम नहीं था, मुस्लिम भी इतने ही जेवर पहन के आया था, लेकिन सीना तना हुआ था, गर्दन उठी हुई थी, आंखों में शेर वाला जलाव था। किसी को झिड़क रहा था, किसी को डांट रहा था, किसी से लड़ रहा था। तू इमाम होके गर्दन को झुकाए हुए तू आंखों को बंद किए हुए आ रहा है। सज्जाद फरमाते हैं तूने इंसाफ नहीं किया। चचा मुस्लिम अकेला आया था, मेरे साथ ज़ैनब, सकीना जदा कर लो, मेरे साथ सकीना, मातम करो, सब मातम करो, आखिरी बंदे तक मातम करके। मेरे साथ ज़ैनब है, मेरे साथ सकीना है। सलाम मुस्लिम पर आखिरी सलाम दारुल अम्मारा से किया। हुसैन ने कमर पे हाथ रखे, अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। उस वक्त गाजी ने पूछा मौला किसे सलाम का जवाब दिया? क्या कूफे के दारुल अम्मारा से मेरे सफीर और भाई मुस्लिम ने मुझे आखिरी सलाम किया। अब्बास कहते मौला मुझे भी दिखा। अब आज गाजी पहले वादा कर कूफा जाने की जिद नहीं करेगा। क्या मौला वादा हो गया? हुसैन ने 2 उंगलियां उठाई, अब्बास को मुस्लिम नजर आया। गाजी तड़पा, पैरों पे हाथ रख के कहते जल्दी कर मुझे कूफा पहुंचा। हुसैन कहते अभी तो वादा किया है। कहते मौला कूफे जाके जंग नहीं करूंगा, दारुल अम्मारा की छत ऊंची है, अभी जब जालिम की तलवार चलेगी देखना मेरी तरफ, जिसने मातम करना है मुस्लिम का सर बुलंदी से नीचे आएगा, मैं गाजी सर को उठाऊंगा। हुसैन की आवाज आई अब्बास मुस्लिम लावारिस नहीं, जरा नीचे की तरफ देख। अब जो गाजी ने देखा कोई काले बुरखे वाली बीवी थी, चादर फैला के, ओ मेरे बच्चे का सफीर, ओ मेरे हुसैन का मददगार। मातम कर, शर्म क्यों करते? इस्तकबाल कर हुसैन के सफीर का, इस्तकबाल कर हुसैन के सफीर का। जब ज़हरा को देखा अब्बास मुतमईन हो गया। अब आ गई मौला, सर तो ज़हरा ले गई, लाश कहाँ गई? कहा अब्बास जरा दूसरी तरफ दे। अब क्या देखा गाजी ने? कोई बेगैरत घोड़े सवार है, उसने रस्सी मुस्लिम के पाँव में डाल के कभी उस भागा, कभी उस भागा, कभी उस भागा।